اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر ذیشان، محترم المقام مہمان خصوصی، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب یہ التجا ہے کہ کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کہ کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے۔ آج 15 اگست کی اس خوبصورت موقع پر میں تمام حاضرین کرام کو یوم آزادی 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ اس عنوان کے پیش نظر میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہوں۔ حاضرین مجلس، ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی یہ نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلے اور کمال بہادری کے ساتھ بخوشی گلے لگا لیا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑی۔ آخرکار غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ معزز سامعین، غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ان ظالم انگریزوں کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ حاضرین کرام، بھارت کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز اور نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، اس کی تکلیف اور دکھ کو انہیں جھیلنا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ معزز سامعین، انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 عیسوی میں لڑی اور انگریزوں کو شکست دی۔ اسے پہلی منظم اور مسلح جنگ آزادی قرار دیا جا سکتا ہے۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسہ نواب سراج الدولہ حاکم ہوئے۔ انہوں نے حوصلہ اور ہمت سے انگریزوں کو شکست دینا چاہا، مگر ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، اس لیے انہیں شکست ہوئی۔ تاریخ کے صفحات میں پلاسی کی جنگ 1757 عیسوی اور بکسر کی جنگ 1764 عیسوی کی تفصیل موجود ہے۔ حاضرین اکرام، دکن کے حیدر علی اور ان کے صاحبزادہ ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی۔ 1782 عیسوی میں ٹیپو سلطان حکمران ہوئے۔ 1783 عیسوی میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کیا، لیکن جنوبی ہند کے امراء کو انگریزوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی غلامی اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی قول ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل ہارس کو ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا، اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب وائسرائے بن کر ہندوستان آیا تو اس نے مغربی تہذیب،
مغربی فکر نصرانی عقائد قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا۔ اس نے کہا، میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جس میں ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا، یعنی انگریزوں کی طرح سوچے گا۔ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند شخصیات کو پیدا کیا۔ ان میں سے ایک اہم شخصیت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حاضرین جلسہ، ٹیپو سلطان کی شہادت اور ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا۔ 1884 عیسوی میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے جن کے نام بدر الدین طیب جی اور رحمت اللہ سیانی تھے۔ کانگریس کا چوتھا اجلاس 1887 عیسوی میں مدراس میں ہوا جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی۔ 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا جس کی بنیادی ارکان میں شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا ثناء اللہ خان امرتسری، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے دانشوران قوم تھے۔ 1919 عیسوی میں جلیان والا باغ کا سانحہ عمل میں آیا جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ انہی ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا۔ اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا۔ 1920 عیسوی میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غیر ملکی مال کا بائیکاٹ کیا۔ یہ بہت کارگر ہتھیار تھا جو اس جنگ آزادی اور قومی جدوجہد میں استعمال کیا گیا۔ 1921 عیسوی میں موپلا بغاوت، 1922 عیسوی میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ، 1930 عیسوی میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن، 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑو تحریک، 1946 عیسوی میں ممبئی میں بحری بیڑے کے بغاوت کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں میں پولیس فائرنگ کے دوران ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ عام مسلمانوں کے علاوہ شہید علماء کی تعداد 20,000 سے 50,000 تک بتائی جاتی ہے۔ ان تمام اہم لیڈروں اور ان کے اہم واقعات کے بغیر پوری تاریخ ادھوری اور حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ سامعین کرام، غرض ہر طرح ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی میں برابر شریک رہے۔ جن کو آج تک فراموش کیا جا رہا ہے ان کی یادیں دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ آج کے اس مبارک موقع پر میں تمام معلوم، مشہور اور فراموش شہیدان وطن کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آخرت میں ان تمام کے حساب کو آسان فرما دے، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ان کی جدوجہد اور کوشش سے آزادی کی نعمت ہندوستانیوں کو نصیب ہوئی ہے، ہم تمام کو ان کی قدردانی کی سعادت نصیب فرما دے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔